کلاس میں تھا نا تو ہم فزکس پڑھتے تھے. تو اس فزکس میں کچھ ایکویشن تھی, ایکسلریٹر یعنی اسرا کہتے ہیں اردو میں اس کو, ایکسلریشن کو, کہ اگر آپ ایک مسلسل اسپیڈ سے چلتے چلے جا رہے ہیں. ہم نے تھوڑا پڑھا مگر خاندانی طریقے سے پڑھا کیونکہ نقل نہیں کرتے تھے نا, اور ایسے ٹیچروں سے ہمارے بھائی نے ہٹوا دیا جو رٹے لگوا رہے تھے. تھوڑا سا پڑھا مگر کیا پڑھا الحمدللہ خاندانی. تو وہ آپ مثال کے طور پر 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آپ مسلسل چلے جا رہے ہیں, تو آپ کی جو ایکسیلریشن ہے اس کا ریشو کیا ہے, 0 ہے. یہ بات آج 9 کلاس کے طلبہ کو معلوم, بولو بھائی نہیں. وہ کہہ رہے اتنی اسپیڈ سے جا رہے ہیں پھر بھی 0. بھائی بڑھ نہیں رہی اسپیڈ. میں کیا کرتا تھا جب ہم نے فزکس کی ایکویشن پڑھی نا کہ پروجیکٹائل حرکت کیا ہوتی ہے, 45 کی ڈگری سے پھینکا جائے تو دور سے دور جائے گی, پھر اتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہم چلیں گے تو پھر یہاں اتنی دیر میں وہاں پہنچیں گے. تو یہ کیلکولیشن ہم پڑھ کر پھر اپنی پریکٹیکل زندگی میں اس کو میں اپنے طور پر اپلائی کرتا تھا. ہماری پھپھو رہا کرتی تھیں شاہ فیصل کالونی, ہم جایا کرتے تھے D8 میں. اس وقت D8 ایک مزدہ تھی, اب تو W11 کا نام بہت ہے. تو جب وہ D8 چلتی تھی میں اس کے میٹر کو دیکھتا تھا اور اندازہ لگاتا تھا یہ کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے چل رہا ہے, اور پھر میں اس کا ریشو نکالتا تھا کہ کچھ دیر اتنے کلومیٹر, کچھ دیر اتنے کلومیٹر. تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے, جب ہم وہاں پہنچتے نا شاہ فیصل کالونی, تو میں اس کی رفتار سے پھر فاصلہ نکالتا تھا بیٹھ کے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گھر سے ہماری پھپھو کا گھر کتنے کلومیٹر ہے. اور یہ بہت آسان ہے, لیکن آج 9 کلاس کے کسی طالب علم کو آپ کہو, وہ کہے گا کیسی پاگل, میں کوئی امریکہ کا سائنسدان تھوڑی ہوں. وہ کہے گا میں مجھے کیا سائنٹسٹ سمجھا ہوا ہے. بھائی یہ ایکویشن تو ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے نا. اتنی معذرت کے ساتھ سب ایسے نہیں ہے بھائی, اچھے پڑھے لکھے بھی ہیں, اتنے بے وقوف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فزکس میں فارمولا لکھا ہے نا یہ امتحان میں جو سوال آئے گا نا اس پہ تو اپلائی ہوگا, میری پریکٹیکل لائف سے اس کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. پھر ہم نے جب دائرے کی ایکویشن پڑھی نا, کرو ٹریگونومیٹری جب ہم نے پڑھی, تو میں نے پھر زمین کا جو پورا محور ہے وہ نکالا کہ زمین کتنی, یعنی اگر ہم زمین کو ناپے اوپر سے تو کتنی ہوگی وہ. پھر میں نے یہ نکالا بیٹھ کے کہ زمین کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے, بولو بھائی, گھوم رہی ہے. تو میں اپنے اس طلبہ کو کہا کرتا تھا کہ ہم, پھر مذاق کرتا تھا میں ان سے, میں کہتا تھا ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا ابھی ہم یہاں نہیں ہیں, 7 کلومیٹر آگے جا چکے ہیں, زمین تو گھوم رہی ہے نا. کہتے کیوں بھائی, ہم تو وہیں کھڑے ہوئے ہیں. کہتا بھائی وہیں کھڑے ہوئے تھے, اب وہیں کھڑے ہوئے کیونکہ زمین 24 گھنٹے, جب آپ نے زمین کا محور نکال لیا کہ اتنا ہے, پھر آپ نے یہ بھی نکال لیا کہ 24 گھنٹے میں زمین اتنے کلومیٹر فاصلہ طے کرتی ہے, تو زمین کی اسپیڈ سامنے آئے گی کہ نہیں آئے گی آپ کے. یار کیا مسئلہ ہو گیا یار, آئے گی نا. جب آپ کو فاصلہ بھی پتا چل گیا کہ کتنا ہے, اور یہ بھی پتا چل گیا کہ ٹائم کتنا لگ رہا ہے, 24 گھنٹے لگ رہے ہیں زمین کو. ہم جس پوائنٹ پہ ابھی کھڑے ہوئے ہیں 24 گھنٹے بعد گھوم کے دوبارہ وہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. تو 2 باتیں پتا چل گئی, تو تیسری بات نکالنا تو بہت آسان ہے نا. تو فوراً پتا چل جائے گا کہ ہم 1 منٹ میں کہاں ہوں گے اور 1 سیکنڈ میں کہاں ہوں گے. تو یہ کیلکولیشن کر کے میں اپنے جو کلاس فیلوز تھے ان کو بتاتا تھا کہ 1 سیکنڈ بعد ہم اتنے کلومیٹر آگے جا چکے ہوں گے. کہہ رہے نہیں ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اگر تم مکھنچو ہو, مکھنچو کے مکھنچو ہی رہو گے. ان سے میں کہتا تھا کہ تم کیا ہو, مکھنچو ہو, اور مکھنچو کے مکھنچو ہی رہو گے. یہ اسکول میں ہمارے تعلیم کا حال ہے کہ فزکس کی ایکویشنز پڑھ کے یہ نہیں پتا, یہ بات سمجھ میں نہیں آ. وہ سمجھتے مجھے کہتے تو تم سائنسدان ہو, مجھے وہ لڑکے کہتے, میں کہتا بھائی ہمیں تو, وہ کہتے تم سائنسدان ہو, بہت بڑی تمہاری کیا ہے تحقیق ہے. میں کہتا تحقیق کیا, یہ ایکویشن لکھی ہوئی ہے سامنے, لکھی ہوئی ہے, اس سے صاف پتہ چل رہا ہے, ابھی تم نے خود فارمولا حل کیا ہے. تو یہ اسکولوں کا جو ہمارا سسٹم ہے نا وہ سائنٹسٹ پیدا کر ہی نہیں سکتا. جو ایکویشن رٹا لگا کے بھی جس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو. اچھا پھر ہم یہ بھی حساب لگایا ہم نے کہ یار اگر ہم 1 سیکنڈ میں اتنا فاصلہ اس کائنات میں طے کرتے ہیں, پھر زمین آپ کو پتا ہے سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے, کہ بھائی یہ زمین جو سورج کے گرد گھوم رہی ہے نا یہ کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے. پھر یہ دل میں خیال آیا
اب طلبہ مجھے کہتے تھے کہ یار امتحان کی تیاری کرو, پڑھو, رٹا لگاؤ, یہ کیا فضول چیزیں لے کے پڑھو. میں کہا بھائی یہی تو ہے, اس میں تو مزہ ہے. تو ہم نے کیا کیا, طلبہ کو چھیڑنا شروع کیا. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو زمین ہے, ایک تو ہم گھوم رہے ہیں اتنی اسپیڈ سے, تو اس کائنات میں ہم جو سورج کے گرد سفر کر رہے ہیں اس کی اسپیڈ کتنی ہے؟ ہم جو زمین ہمیں دھکا لے کے خلا میں دوڑ رہی ہے اس کی بھی ٹھیک ٹھاک اسپیڈ ہے. وہ بھی کہیں ہم نے نکالی تھی, ایک سیکنڈ میں اتنا آگے تک بھاگ جاتی ہے, تبھی 360 دنوں میں گھوم کے واپس آ جاتی ہے. تو یہ تو کوئی سائنٹسٹ کی بات نہیں ہے, آپ میں سے اکثر لوگ سمجھتے ہوں گے, یہ اچھا گمان ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ چیزیں کیوں نہیں آتی, اس لیے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ ایمانداری سے بولو بھائی نہیں پڑھاتے ہیں, وہ پڑھاتے ہی نہیں ہیں. میتھمیٹکس کے طالب علم کا حال دیکھیں آپ. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ مولویوں کی خرابی نہیں ہے, یہ آپ کا اپنا سسٹم خراب ہے. اس سسٹم میں سائنسدان پیدا, اس میں کوئی انسان کا بچہ پیدا ہو جائے یہ بھی بڑی غنیمت ہے. اس پہ شکر ادا کرو کہ کیا پیدا ہو جائے, کیونکہ وہ جب وہ ٹیچروں کو دیکھتا ہے کہ دھاندلیاں کر رہے ہیں تو ٹیچر سے کیا سیکھتا ہے؟ کرپشن سیکھتا ہے.